اللہ اس انسان سے دل کیوں لگا دیتا ہے جو کبھی مل نہیں سکتا؟ کبھی تم نے سوچا ہے کہ دل کیوں اس شخص کی طرف مائل ہو جاتا ہے جو ہماری تقدیر میں شامل ہی نہیں ہوتا؟ کیوں کبھی کبھی ہم کسی کو اپنی دعاؤں میں مانگنے لگتے ہیں جسے قسمت ہمیں دینے کے لیے تیار ہی نہیں؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جو ہر اس دل کے اندر جنم لیتا ہے جو محبت میں زخمی ہوا ہو، کسی ایسے رشتے کی چاہ میں تڑپ رہا ہو جو کبھی مکمل نہیں ہو سکا۔ لیکن جب تم اس سوال کو ایمان کے آئینے میں دیکھتے ہو تو جواب ملتا ہے، اللہ کسی کو تمہارے دل میں بلا مقصد نہیں ڈالتا۔ پہلا نقطہ، محبت ہمیشہ آزمائش نہیں، کبھی سبق بھی ہوتی ہے۔ اللہ جب کسی کو تمہارے دل میں بٹھاتا ہے تو ضروری نہیں کہ وہ تمہاری زندگی کا حصہ بننے کے لیے ہو۔ بعض اوقات وہ شخص تمہاری روحانی تربیت کے لیے آتا ہے۔ اللہ تمہارے دل کو ایک آئینہ بناتا ہے تاکہ تم اپنے اندر کی محبت، صبر اور قربانی کو پہچانو۔ کبھی کبھی وہ شخص تمہیں یہ سکھانے آتا ہے کہ محبت میں طلب نہیں بلکہ ترک ہی اصل سکون ہے۔ تم سمجھتے ہو کہ وہ تمہارا نصیب ہے، مگر دراصل وہ تمہارے نصیب کے لیے ایک راستہ ہے۔ اللہ چاہتا ہے کہ تم کسی انسان سے محبت کر کے یہ سیکھو کہ اصل محبت انسانوں سے نہیں بلکہ خالق سے وابستہ ہو۔ دوسرا نقطہ، کچھ رشتے صرف دل میں لکھے جاتے ہیں، نصیب میں نہیں۔ بعض محبتیں اللہ صرف دلوں میں پیدا کرتا ہے تاکہ وہ تمہیں اپنی قدرت دکھا سکے۔ تم سمجھتے ہو کہ وہ تمہاری منزل ہے، مگر اللہ جانتا ہے کہ وہ تمہارا امتحان ہے۔ تم دعا کرتے ہو، روتے ہو، مانگتے ہو، لیکن جب سب دعائیں خاموش ہو جاتی ہیں تو ایک لمحے کے لیے تمہیں احساس ہوتا ہے کہ یہ شخص تمہارا نصیب نہیں بلکہ تمہارا رب کی طرف لوٹنے کا ذریعہ تھا۔ کچھ لوگ تمہاری زندگی میں آتے ہیں تاکہ تم اللہ سے زیادہ قریب ہو جاؤ۔ اللہ تمہارے دل میں محبت ڈالتا ہے، پھر وہ محبت تمہیں رالا کر، توڑ کر، جھکا کر اللہ ہی کی طرف لے جاتی ہے۔ اور یہی وہ لمحہ ہوتا ہے جب تم سمجھتے ہو کہ اصل محبت وہی تھی جو رب نے تمہارے دل میں اپنی طرف پیدا کی۔ تیسرا نقطہ، اللہ دل آزماتا ہے تاکہ نیت صاف ہو جائے۔ جب اللہ کسی ایسے انسان کی محبت تمہارے دل میں ڈال دیتا ہے جو تمہیں کبھی نہیں مل سکتا، تو یہ اس بات کی علامت نہیں کہ اللہ نے تمہیں سزا دی، بلکہ یہ علامت ہوتی ہے کہ اللہ تمہارے دل کو آزما رہا ہے۔ وہ دیکھنا چاہتا ہے کہ تم اس محبت کو کس طرح سنبھالتے ہو۔ کیا تم اس محبت میں گناہ کرتے ہو؟ تم اس محبت کو عبادت میں بدل دیتے ہو؟ جو محبت تمہیں رب سے دور لے جائے وہ تمہارا امتحان ہے، اور جو محبت تمہیں رب کے قریب لے جائے وہ تمہارا تحفہ ہے۔ اللہ تمہارے دل کو پرکھتا ہے تاکہ تمہاری نیت پاک ہو جائے۔ چوتھا نقطہ، کبھی نہ ملنے والی محبت میں بھی رحمت چھپی ہوتی ہے۔ تم سوچتے ہو کہ اگر وہ تمہیں مل جاتا تو زندگی مکمل ہو جاتی، مگر اللہ جانتا ہے کہ شاید اس کا ملنا تمہارے لیے زہر بن جاتا۔ وہ تمہیں بچانے کے لیے جدا کرتا ہے، نہ کہ سزا دینے کے لیے۔ اللہ تمہیں اس شخص سے جدا کر کے تمہاری روح کو محفوظ کرتا ہے۔ کبھی کبھی اللہ تمہیں ناکامی کی شکل میں کامیابی دیتا ہے۔ تم سمجھتے ہو کہ دل ٹوٹ گیا، مگر دراصل اللہ تمہارے لیے کچھ بہتر تیار کر رہا ہوتا ہے۔ یاد رکھو، اللہ کبھی بھی تمہارا دل توڑ کر خالی نہیں چھوڑتا۔ وہ تو بہتر انسان دے دیتا ہے، پھر اپنی محبت سے تمہارا دل بھر دیتا ہے۔ پانچواں نقطہ، محبت کا مقصد ملنا نہیں بلکہ بدلنا ہے۔ اللہ جب کسی کو تمہارے دل میں ڈالتا ہے تو وہ صرف رشتے کے لیے نہیں بلکہ تبدیلی کے لیے ہوتا ہے۔ وہ شخص تمہیں بدل دیتا ہے، تمہیں صبر سکھا دیتا ہے، تمہیں خاموشی کا مطلب سمجھا دیتا ہے، تمہیں یہ سکھا دیتا ہے کہ محبت میں اللہ کو شامل کیے بغیر سکون نہیں ملتا۔ کبھی کبھی وہ محبت تمہاری زندگی کی سب سے بڑی دعا بن جاتی ہے، اور کبھی وہی محبت تمہارے سجدوں کی سب سے بڑی وجہ۔ تمہاری راتوں کا رونا، تمہاری دعاؤں کی شدت، سب اللہ کے ہاں محفوظ ہوتی ہے۔ اللہ کہتا ہے، میں تمہارے دل کے رازوں کو جانتا ہوں، تمہارے آنسوؤں کی آواز سنتا ہوں۔ تم جسے مانگ رہے ہو وہ میں جانتا ہوں، مگر میں وہی دوں گا جو تمہارے حق میں بہتر ہے۔ چھٹا نقطہ، جب محبت اللہ کے حکم سے ہوتی ہے تو جدائی بھی اللہ کے حکم سے ہوتی ہے۔ کوئی دل از خود کسی سے نہیں جلتا۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے، وہی ہے جس نے تمہارے درمیان محبت ڈال دی، سورۃ الروم 21۔ یعنی محبت کا پیدا ہونا بھی اللہ کے حکم سے ہے، اور جب اللہ چاہے تو وہ دل الگ بھی کر دیتا ہے۔ تمہارا کام محبت کو عبادت بنا دینا ہے، نہ کہ گناہ۔ جب محبت عبادت بن جائے تو جدائی بھی سکون دے جاتی ہے، کیونکہ تم جانتے ہو کہ یہ سب اللہ کے لکھے فیصلے کا حصہ ہے۔ ساتواں نقطہ، اللہ کبھی بے مقصد محبت نہیں دیتا۔ تمہارا رب تمہارے دل میں جو بھی جذبہ ڈالتا ہے اس کے پیچھے ایک حکمت ہوتی ہے۔ کبھی وہ محبت تمہیں گناہ سے بچانے کے لیے ہوتی ہے، کبھی تمہیں نرم دل بنانے کے لیے، کبھی تمہیں یہ احساس دلانے کے لیے کہ تمہارا دل ابھی زندہ ہے۔
محبت اگر تمہیں اللہ سے قریب کرتی ہے تو وہ تمہارے لیے رحمت ہے، اگر وہ تمہیں توڑ کر دعا مانگنے پر مجبور کرتی ہے تو سمجھ لو کہ اللہ تمہیں اپنی طرف بلانے کے لیے محبت کا وسیلہ بنا رہا ہے۔ دل کی تکلیف بھی اللہ سے ملاقات کا ذریعہ ہوتی ہے۔ کبھی کبھی اللہ تمہیں کسی ایسے انسان کی محبت میں مبتلا کرتا ہے جو تمہیں نہیں مل سکتا، تاکہ تم محبت کی حقیقت کو سمجھو کہ محبت صرف پانے کا نام نہیں بلکہ قربانی، صبر اور ایمان کا نام ہے۔ جب تم رو کر کہتے ہو اللہ میں نے تو خلوص سے چاہا، پھر یہ جدائی کیوں، تو اللہ تمہارے دل میں خاموشی سے کہتا ہے میں نے تمہیں اس سے نہیں خود سے ملانے کے لیے توڑا ہے۔ محبت جو کبھی مل نہ سکی وہ تمہیں انسانوں سے نہیں اللہ سے جو دیتی ہے، اور یہی سب سے بڑا انعام ہے کہ تمہارا دل آخرکار خالق کے عشق میں سکون پاتا ہے۔ ٹیولیپ اللہ کسی کو بلاوجہ تمہارے دل میں نہیں ڈالتا، کبھی وہ تمہاری دعا بن جاتا ہے، کبھی تمہارا امتحان، اور کبھی تمہارا روحانی بیدار ہونے کا ذریعہ۔ اگر تم کسی ایسے شخص سے محبت کرتے ہو جو تمہیں نہیں مل سکتا تو غم نہ کرو، تمہارا رب جانتا ہے تمہارے دل میں کیا ہے، وہ چاہے تو تمہیں وہ دے سکتا ہے، مگر اگر نہیں دیتا تو یقین رکھو اس نے تمہارے لیے اس سے بہتر لکھ رکھا ہے۔ آخر میں یاد رکھو، محبت کبھی ضائع نہیں ہوتی اگر وہ خلوص سے کی جائے، چاہے وہ انسان سے ہو یا اللہ سے، کیونکہ ہر سچا جذبہ آخرکار اپنے خالق تک پہنچ ہی جاتا ہے۔